وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني بني هاشم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ عام طور پر اس مہینے میں مسلمانوں کی اپنے نبی سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک حقیقی اور سچا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کی خوشی کو چند گھنٹے یا ایک دن کے ساتھ محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کو اپنے سینے سے لگا کر پوری زندگی اس کو مشن بناتا ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ چند لمحوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا اور اس کے بعد اکثر زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کی تعلیمات کو بھول جانا، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کرنسی کی دو حیثیت ہوتی ہے، کھوٹی ہوتی ہے، کھری ہوتی ہے۔ تو وقتی طور پر حضور سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرنا اور پھر بھول جانا، یہ کھوٹی محبت ہے۔ کھری محبت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی محبت، ان کی تعلیمات، یہ ساری چیزیں آپ کو پوری زندگی اپنا نصب العین بنانا ہوگا کہ میری زندگی میں خوشی آ گئی تو خوشی کے موقع پر میرے آقا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا۔ خدا نخواستہ غم آ گیا، غم بھی اسی زندگی کا حصہ ہے، تو غمی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا۔ بس اگر ہم اس راستے پر آ جائیں، خوشی ہو، غمی ہو، نارمل حالات ہوں، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ صرف اتنی فکر لگ جائے نا کہ ہماری حضور کی تعلیمات کیا ہیں، تو پھر اس کے اگینسٹ جو رسم و رواج آتی ہے وہ خود بخود ٹوٹ کر پاش پاش ہو جائے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کو اس پوائنٹ تک لاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنی سوچ اور فکر کو اس پوائنٹ تک نہ لاتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نکاح کا موقع آ گیا ہے، ہماری زندگی میں کوئی اور اہم موقع آ گیا ہے، تو اس موقع پر ہم اپنے خاندانی رسم و رواج، اپنے اس قبیلے کی روایات، ان کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک طرف رہتی ہے، رسم و رواج اور روایات جیت جاتی ہیں۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا نصب العین بنائیں گے۔ نصب العین کا مطلب اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس موقع پر صبح کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اب کیا کرنا چاہیے، حضور نے کیا کیا، نماز جمعہ کا وقت ہے، اس ٹائم میں حضور نے کیا کیا۔ جب ہم اپنا نصب العین بنا دیں گے، اللہ رب العزت ہماری لڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکات سلسلے سے جوڑ دیں گے۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کا، سورہ آل عمران 3 پارہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، میرے محبوب ان سب سے فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، اللہ کی محبت میری پیروی میں ملے گی، میری اتباع میں ملے گی، محمد عربی کی سنتوں پر عمل کر کے ملے گی۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی ذات پانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ پاک بدلے میں اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک کی ذات چونکہ بڑی غیرت والی ذات ہے، محبت کے بدلے میں محبت اور اضافے کے طور پر یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا دیکھیں میرے معزز سامعین کرام، آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں چھپ سکتی۔ بغیر کسی ایک طبقے کو پوائنٹ کرتے ہوئے میں آج چند گھنٹے پہلے کی بات آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے میسج کیا کہ مان صاحب پورے ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں زور و شور سے منائی جا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں عاشقان رسول کا سمندر ہے، اور یہاں قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتوں کو زندہ کیا ہوا ہے، لیکن خالص دودھ کہیں سے نہیں ملتا۔ یہ کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ منورہ کے بازار میں گئے تو ایک ٹوکری پر کھجوریں رکھی ہوئی تھی، بیچنے والے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھی، اس کے ریٹ دیکھے، کھجور کی ٹوکری کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کو پلٹ دیا، کھجوروں کو اوپر صحیح رکھی ہوئی تھی، نیچے ساری تر اور خراب کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، رحمت للعالمین۔ صرف ایک دودھ کی مثال نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی مثال ہے کہ ہمارا معاشرہ خالص نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اکاؤنٹیبلٹی کی مثال قائم کی۔ ان بیچنے والے سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر مزیدار اور نیچے ساری بلل اور تری والی کھجوریں، کم تر کھجوریں، ریٹ ایک ہی۔ انہوں نے کوئی عذر پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر ریجیکٹ کیا، فرمایا یا تو قیمت کم کرو یا دونوں کا اسٹینڈرڈ الگ کر دو، یا تو سب کی قیمت کم کر کے مناسب دام میں ساری بیچو مکس کر کے، اور بتا کر بیچو کہ کھجور میں تھوڑی تری ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ کم کوالٹی ہے، یا دونوں کی کوالٹی الگ الگ کر دو، اے کوالٹی اور بی کوالٹی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اس سے بڑی دنیا کی نیک بختی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ روئے زمین پر اتنا مبارک دن نہیں آیا کہ جتنا مبارک دن واقع فیل کے 50 روز کے بعد اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کا دنیا میں تشریف لانا کوئی عام تشریف آوری نہیں تھی۔ میرے معزز سامعین کرام، وہ خواتین، وہ دائیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے قریب تھیں، جن میں سے ایک حضرت فاطمہ بنت عبداللہ جو کہ عثمان ابن ابی عاص کی والدہ ہیں، وہ اس وقت کمرے میں موجود تھیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
ام ایمن کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی اس کمرے میں موجود تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سماعت فرمائے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تشریف لائے، کسی قسم کی جسم پر کوئی گندگی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک والدہ محترمہ سے جدا پیدا ہوئی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ اس پاکیزہ نبی کی آمد ہے۔ پھر وہ جو خواتین وہاں موجود تھی صحابیات، ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے ایسی روشنی اور ایسا نور پھوٹا۔ ایک صحابیہ فرماتے ہیں کہ آسمان تک روشنی گئی، ایسے لگا کہ یہ چاند ستارے ہمارے اوپر گر جائیں گے۔ دوسری فرماتی ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک کے محلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں سے لے کر شام تک کے محلات دیکھے۔ یہ ساری کی ساری مستند روایات ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کوئی عام آنا نہیں ہے، لیکن دنیا میں آنا ایک خاص مشن کا آنا ہے۔ جیسے حضور کے آنے سے پوری دنیا میں روشنی ہوئی، ایسے حضور کی سیرت سے پوری دنیا میں روشنی ہوگی۔ اگر ہم حضور کے آنے کی تو خوشی منائیں، حضور کی سیرت سے آنکھیں چرائیں، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ وہ آئے تو عرب جنگجوؤں کو اور خون خواروں کو اللہ پاک کے در پر اللہ پاک کی محبت سے رشتہ جوڑ گئے۔ اور اگر آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1445 سال بعد آج ہم اپنا تعلق اگر اللہ پاک سے جوڑ دیں، وہی نورانیت، وہی روشنی، وہی برکتیں، وہی راحتیں، وہی اللہ کی محبتیں، ہر چیز انشاءاللہ دوبارہ نصیب ہوگی۔ جس صبح صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اتفاق سے شام کا ایک یہودی مکہ مکرمہ میں تجارت کے لیے آیا تھا۔ میں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد کی یاد دہانی بھی کرانی ہے۔ صرف ایک ولادت باسعادت کو ہم لے لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات مبارکہ سے آنکھیں بند کر لیں، یہ کوئی حق گوئی نہیں ہے۔ اس یہودی نے صبح اٹھ کے پوچھا، اس نے رات کو کوئی خواب دیکھا، واللہ علم کیا، اس نے اہل قریش سے پوچھا کہ تمہارے ہاں رات کو کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے بولا معلوم نہیں۔ پھر معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ فلاں گھر میں فلاں جگہ پر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا میں خواہش کروں گا، مجھے اس کو دیکھنا ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ ان لوگوں نے ان کو یہودی کو وہاں تک رسائی دی، انہوں نے دیکھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کے دونوں شانوں کے درمیان لیفٹ سائڈ کی طرف مہر نبوت ثبت تھی کہ یہ خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب اس نے مہر نبوت دیکھی وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا اس نے سر پکڑا، ہائے نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نکل کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت تبدیل ٹرانسفر ہو گئی۔ اس نے کہا اے معاشر قریش، یہودی ہے، اے معاشر قریش، اس لڑکے کی بڑی شان ہوگی، یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اس لڑکے کی بڑی شان ہوگی، اس کی پیدائش مکہ میں ہے، اس کی ہجرت مدینے میں ہے، اس کی سلطنت شام تک جائے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شام فتح ہوا، شام تک کے لیے لشکر بھیج دیے گئے، اور اس نے آخری بات ان لوگوں سے کہی، یہ لڑکا مکہ پر ایسا حملہ کرے گا کہ تم لوگوں پر اس جیسی فتح آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات ہیں۔ تو جو نبی اتنے عظیم الشان پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اگر ان کی سنتیں ہم پکڑ لیں، اسی عظیم الشان پروٹوکول کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ بہت ساری چیزوں میں ہماری زندگیوں میں کمی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ
ظاہری اسباب میں لگتا ہے کہ اگر ہماری حضور سے محبت سچی نکل آئی تو یہ بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 4 روز اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گزارے۔ پھر حلیمہ سعدیہ آئیں طائف سے، بنو سعد سے۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا، حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، ہم ان 2 لاغر چیزوں پر مکہ مکرمہ آئے تاکہ شیر خوار بچوں کو لیا جائے، ان سے کچھ وظیفہ ملے گا پالنے کا۔ چنانچہ میرا جانور، میری سواری چونکہ دبلی پتلی تھی، میں سب سے آخر میں مکہ میں پہنچی۔ میرے سے پہلے آنے والی دائیوں نے، عورتوں نے سارے اچھے ذیشان لڑکے لے لیے جن کے والدین بھی زندہ تھے اور اچھا ان کو انکم کا ذریعہ تھا۔ ایک بچے کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یتیم ہے، کوئی اس کے در پر نہ جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بھی ایک دفعہ در چھوڑ کر خالی ہاتھ جانے سے شرمائی کہ خالی ہاتھ واپس قبیلہ جانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دوبارہ دل میں ڈالا خالی ہاتھ جانے سے پہلے ہے عرب اور عجم کی عزت کو ساتھ لے کے جا، محمد عربی کو ساتھ لے کے جا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب میں نے محمد عربی کو لیا، ابھی دودھ نہیں پلایا، کچھ بھی نہیں کیا، کہتی جب میں نے محمد عربی کو اپنی گود میں لیا واللہ میری دنیا تبدیل ہو گئی۔ ان کا بیان ہے کہ میرا من دودھ سے بالکل سوکھا ہوا تھا، میرا اپنا حقیقی بیٹا بھوک سے بلکتا تھا، اللہ پاک نے مجھے اتنا دودھ عطا فرمایا کہ میرا حقیقی بیٹا بھی سیر ہوتا تھا، محمد عربی بھی سیر ہوتے تھے۔ اور جس لاغر اونٹنی پر جس کے تھنوں میں کئی مہینوں سے دودھ نہیں تھا، وہ تھن پکار کر کے بول رہے تھے کہ دودھ آ چکا ہے، اونٹنی کے تھن۔ چنانچہ آتے ہوئے سب سے آخر میں اور جاتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی نمبر رہ گئی۔ ایسی پرورش پائی۔ 4 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی، جبرائیل امین تشریف لائے۔ حضور 4 سال کی عمر میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے طائف کی وادی میں تھے۔ جناب جبرائیل امین تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، شق صدر کیا، قلب اطہر کو نکالا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، دل میں سے ایک چھوٹا سا کالا ڈوٹ، ایک لوتھڑا نکالا، واپس بند کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی، واپس رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی۔ ایسے عجیب عجیب واقعات حضور کی ولادت پر پیش آئے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اگر ہم حضور سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، حضور کی مان کر چلنے لگیں گے، تو پھر آپ ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کی رحمت کے، اللہ کے فضل کے عجیب عجیب واقعات پیش آئیں گے۔ یہ جتنے بھی خطروں کے یہ جو بادل منڈلا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ کافور ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما دیں، قدم قدم ان کی پیروی نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔